یہ صحابی حضرت منذر جن کا نام جو معروف ہیں اشج عبد القیس سے، تو اپنے قبیلے عبد القیس کو لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کے لیے، آپ کی زیارت کے لیے مدینہ منورہ تشریف لائے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب کسی بڑے آدمی کے پاس جانا ہوتا ہے تو آدمی کے اندر ایک شوق ہوتا ہے اور جلدی سے ملاقات کریں، انہیں دیکھیں، ان کے پاس بیٹھیں، ان کی بات سنیں، اس کے لیے ایک عجیب سا آدمی کے اندر شوق ہوتا ہے، ولولہ ہوتا ہے اور جلدی میں ہوتا ہے آدمی۔ اس کے لیے کیا ہوتا ہے؟ اس کے لیے آدمی جلدی میں ہوتا ہے، بہت ہری ہوتی ہے اس کو کہ جلدی یہ کام کریں، جلدی سے ملیں، جلدی بیٹھیں۔ تو قبیلے کے سارے لوگ جو ہے وہ آئے اور انہوں نے اپنا سامان بھی ٹھیک سے نہیں رکھا، اپنی سواریوں کو بھی ضابطے سے نہیں باندھا، اپنی سواریوں کو بھی ٹھیک سے باندھا نہیں، اور جلدی سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کے لیے پہنچ گئے۔ یہ قبیلے کے سردار ہیں، کہتے ہیں انہوں نے اپنی سواری باندھی ٹھیک جگہ پر، اس کو جو ہے رسے سے جیسے سواری باندھنی ہوتی ہے ویسے سواری باندھی، اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات سے پہلے غسل کیا، خوشبو لگائی، اور ذرا بڑوں کی ملاقات کے لیے جیسے آدمی کو صاف ستھرے کپڑوں میں ادب کے ساتھ جانا چاہیے ویسے جا کر ملاقات کی۔ یہ واقعہ پیش آیا، تب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا ان فیک خصلتین، اے عبد القیس کے سردار، تم میں دو خصلتیں ہیں، تم میں دو خوبیاں ہیں، یحبہم اللہ، اور ان دونوں خوبیوں کو یحبہم اللہ ورسولہ، ان دونوں خوبیوں کو اللہ بھی پسند فرماتے ہیں اور اللہ کا رسول میں بھی پسند کرتا ہوں۔ کیا ہے وہ دونوں خوبیاں؟ آپ نے فرمایا الحلم والانات، ایک تو قوت برداشت ہے تمہارے اندر کیا ہے؟ حلم کہتے ہیں اس طاقت کو، اس پاور کو، جو پاور آدمی کو فوری طور پر ریئیکٹ کرنے سے روک دیتا ہے۔ سمجھ رہے بات کو؟ ایک طاقت ہے انسان کے اندر، جو طاقت آدمی کو فوراً ریئیکشن دینے سے کیا کر دیتی ہے؟ روک دیتی ہے۔ آپ ضبط کیے ہوئے بیٹھے ہیں، ہے نا، ایک آدمی آپ کو برا بھلا کہہ رہا ہے، آپ کے بیٹے کو برا بھلا کہہ رہا ہے، آپ کی بیوی کو برا بھلا کہہ رہا ہے، ایسی باتیں کہہ رہا ہے جو آپ کے گمان سے جھوٹی ہے، آپ کے گمان میں کیا ہے؟ جھوٹی ہے، کہ ان کا بیٹا ایسا ہے، یا ان کے ابا ایسے ہیں، یا ان کی بیوی ایسی ہے نا، ان کا نوکر ایسا ہے، اور آپ کا گمان یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں میرے بیوی میں، بیٹے میں، باپ میں، بھائی میں، شوہر میں نہیں ہیں، اور یہ بات کسی کو سنائی جا رہی ہے، اور آپ جو ہے صبر سے اس کو کیا کر رہے ہیں؟ آپ صبر سے اس کو سن رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے وہ بات سچی ہو سکتا ہے وہ بات جھوٹی ہو۔ جب دو آدمی کسی کے سامنے اپنا معاملہ پیش کر رہے ہوتے ہیں نا، تو دوسرا آدمی قابو میں نہیں رہتا، ایسا کیسے بول دیا، ایسا کیسے کہہ دیا، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، بھئی پہلے سن تو لے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں ایک تو خوبی کیا ہے؟ برداشت کرنے کی، ہے نا، اور وہ برداشت کرنے کی خوبی آج جو ہے نا وہ پیسوں سے بھی نہیں ملتی۔ مفت تو ٹھیک ہے، بہت زیادہ قیمت دو نا، بہت زیادہ قیمت، بہت مہنگی چیز ہے، بہت مہنگا مال ہے برداشت کرنا، بڑی قیمت دے کر بھی آدمی کو ملتا نہیں ہے۔ ہاں، سب چیزیں بازار میں ملتی ہیں،
کچھ سستی ہے، کچھ درمیانی ہے، کچھ تھوڑی بہت مہنگی ہے، لیکن حلم اور قوت برداشت جو ہے یہ بہت مہنگا مال ہے، بازار میں کہیں بھی نہیں ملتا ہے، نہ مردوں میں ہے، نہ عورتوں میں ہے، نہ بچوں میں ہے، نہ نیکوں میں ہے، نہ بدوں میں ہے، نہ اہل علم میں ہے، نہ جاہلوں میں ہے، کہیں بھی نہیں ہے الا ماشاء اللہ، ملتا ہی نہیں ہے۔ تو ایک تو فرمایا تم میں کیا ہے؟ قوت برداشت ہے، دوسرے فرمایا الحلم والانات، اور طبیعت اور مزاج میں جلد بازی نہیں ہے، طبیعت اور مزاج میں جلد بازی نہیں ہے، سکون ہے، ٹھہراؤ ہے، صبر ہے، فیصلہ کرنے میں، کام کرنے میں کیا کرتے ہو؟ سوچتے ہو، سمجھتے ہو، ہے نا، اور پھر اس کے بعد کوئی کام کرتے ہو، جلدی بازی نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العجلۃ من الشیطان والتأنی من اللہ، حدیث ہے۔ جلد بازی جو ہے وہ کس کی ہے؟ جلدی بازی شیطان کا کام ہے، اور صبر کرنا، آرام سے کام کرنا، یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ یہ کس کی طرف سے ہوتا ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ ہاں، اب تو ہر جگہ جو ہے ماشاءاللہ لال لائٹیں لگی ہوئی ہیں، ہے نا، اور ان کے ساتھ جو ہے وہ کیمرہ بھی لگے ہوئے ہیں، کیمرے چاروں طرف لگے ہوئے ہیں، ہے نا، ذرا سی خلاف ورزی کرو تو ہفتے 2 ہفتے میں ایک پرچہ گھر پہ آ جاتا ہے۔ ورنہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جس کا بریک اچھا اور ایکسیلیٹر مضبوط، وہ پہلے نکلے گا، ہے نا۔ ہر آدمی اتنی جلدی میں ہے کہ بس ایسے رہو کہ بریک بھی اچھا ہونا چاہیے اور ایکسیلیٹر بھی بڑھیا والا ہونا چاہیے، جہاں جگہ ملی گھسیڑ دیا، اور نئی جگہ ملی تو بریک لگا دیا اچھا سا، ٹھوکا ٹھوکی تو نہیں کرتے لیکن گھسایا، ادھر نکلے ادھر نکلے۔ تو جب آپ ایسا کرتے ہو اور 4 رستے پر کیوسک ہو جاتا ہے نا، تو اس کو مٹانے میں کافی دیر لگتی ہے، اس کیوسک کو ہٹانے میں کیا ہوتا ہے؟ کافی وقت لگتا ہے۔ کتنے لوگ جھگڑا کر لیتے ہیں، میرے جانے کا تھا، میرے جانے کا نہیں، یہ گھس گیا، وہ گھس گیا، ہے نا۔ اگر 2 منٹ صبر کر لیں، بھئی سگنل پر کیا ہوتا ہے؟ سگنل پر کیا ہوتا ہے؟ ایک لائن چل رہی ہوتی ہے، باقی 3 لائن والے صبر سے کھڑے ہوئے ہیں، تو سارے لوگ جا رہے ہیں، پھر ایک دوسری لائن چلتی ہے، باقی 3 لائن والے کیا کھڑے رہتے ہیں؟ صبر کر کے کھڑے رہتے ہیں، بھئی 2 منٹ لگے گی پھر ہمارا نمبر آ جائے گا۔ اور جب آپ جلدی بازی کرتے ہیں تو نمبر لینے میں 2 نہیں 10 منٹ لگ جاتی ہے، نہ وہ نکل پاتا ہے، نہ یہ نکل پاتا ہے، نہ وہ نکل پاتا ہے، اور سب بیچ میں کھڑے ہیں۔ بعض لوگ تو ایسے گاڑی چھوڑ کر اور بند کر کے باہر دروازے پہ آ کے کھڑے ہو جاتے کہ مجھے جانے دو ورنہ میں تو گاڑی ہلاؤں گا نہیں۔ اس میں سب شامل ہے نا، چھوٹا بڑا، پڑھا لکھا بے پڑھا لکھا، افسر ملازم، سب ایک ہی چال چلتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ نہ حلم ہے اور نہ ہی مزاج میں جو ہے سکون ہے، قرار ہے کہ بھئی تھوڑا سکون اختیار کر لیں، ہے نا، اور طبیعت اور مزاج میں جو جلد بازی ہے اس پر تھوڑا قابو پا لیں۔ حدیث میں تو اتنا ہی ہے۔ ایک اور جگہ پر حضرت منذر نے پوچھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ھذا قدیم ام حدیث، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خصلت میرے اندر پیدائشی ہے یا میں نے محنت کر کے اپنے اندر میں پیدا کی ہے؟ ہاں، کچھ خصلتیں آدمی کے اندر پیدائشی ہوتی ہیں۔ ایک آدمی شرمیلا ہے، پیدائشی ہے۔ شرمیلا پن عام طور پر آدمی کے اندر کیا ہوتا ہے؟ پیدائشی ہوتا ہے۔ کچھ لوگ پھوہڑ ہوتے ہیں، کچھ لوگ جو ہیں وہ طبیعتاً مزاجاً پھوہڑ ہوتے ہیں، کام بھی پھوہڑ پنے کے کرتے ہیں اور بولتے بھی ہیں تو پھوہڑ پنا ہوتا ہے ان کی زبان میں، سمجھتے ہیں نا پھوہڑ پنا؟ بد اخلاقی نظر آتی ہے نا، بد کلامی محسوس ہوتی ہے اور بے تکا پن ان کے کلام سے محسوس ہوتا ہے۔
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تم میں پیدائشی ہے، اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ کا شکر ہے اس اللہ نے مجھے یہ 2 خصلتیں دی ہیں، میرے اندر میں یہ 2 خصلتیں پیدا فرمائی ہیں۔ تو کچھ لوگوں کے مزاج میں یہ خصلت ہوتی ہے، لیکن جب دوسروں کو دیکھتے ہیں تو پھر ان کے اندر کیا پیدا ہو جاتی ہے؟ ان کے اندر صبر کا مادہ ختم ہو جاتا ہے، برداشت نہیں کرتے ہیں، اور مزاج جو ہے وہ دھیرے دھیرے کیا ہوتا جاتا ہے؟ بدلتا جاتا ہے۔ کچھ لوگوں کے اندر جو ہے مزاجن یہ بات نہیں ہوتی، لیکن جب یہ پتہ چلا کہ یہ خوبی ہے، اس کو اپنے اندر میں حاصل کرنا چاہیے، تو پھر آدمی محنت کرتا ہے نا۔ ایسے ایسے مواقع پیش آتے رہتے ہیں اور ان میں آدمی اپنے آپ کو کیا کرتا ہے؟ اپنے آپ کو ٹرینڈ کرتا ہے اور اپنے مزاج میں صبر اور برداشت کی قوت پیدا کرتا ہے۔ شارٹ ٹیمپر آدمی ہوتا ہے نا، گھر پہنچے شام میں کام سے اور بیل بجائی، 1 منٹ ہو گئی دروازہ نہیں کھلا، اب سوچ نہیں سکتا آدمی، اتنا دماغ سے پیدل ہے کہ دروازہ کیوں نہیں کھل رہا؟ بھائی ہو سکتا ہے تیری بیوی استنجا کرنے گئی ہو سکتا ہے تیری بیوی جو ہے نماز پڑھ رہی ہو سکتا ہے کسی اور کام میں مشغول ہے، اس لیے دروازہ نہیں کھل رہا، یا رات برات آدمی آتا ہے، رات میں 2 بجے 3 بجے ایسا موقع ہوتا ہے کہ آدمی بہت زیادہ گہری نیند میں ہوتا ہے، اس کی وجہ سے اٹھ نہیں پایا۔ اب جب دروازہ کھلا 2 3 4 5 منٹ کے بعد، آپ 10 دن کے سفر سے لوٹے ہیں، خوشی خوشی آئے ہیں، ہے نا، خوش آئے ہیں، 10 دن بعد سفر سے آئے ہیں، بیوی بچوں سے ملیں گے، بچوں کے لیے ہدیہ تحفہ لائے ہیں، بیوی کے لیے بھی تحفہ لائے ہیں، مٹھائی بھی لائے ہیں، لیکن دروازہ کھلنے میں کیا ہوگی بھائی؟ 10 منٹ ہو گئی، 5 منٹ ہو گئی، آدھے گھنٹے سے کھڑا ہوں یا آدھے گھنٹے سے؟ 5 منٹ کو کتنا بتاتا ہے؟ آدھا گھنٹہ، آدھے گھنٹے سے کھڑا ہوں یا؟ اور پھر 3 دن خراب ہو جاتے ہیں۔ کتنے دن خراب ہو جاتے ہیں؟ 3 دن خراب ہو جاتے ہیں۔ وہ 3 دن تک نہ بیگ کھلتا ہے، نہ ہدیے تحفے اندر سے نکلتے ہیں، مٹھائی بھی کیا ہو جاتی ہے؟ خراب ہو جاتی ہے، بیوی بھی ناراض، میاں بھی ناراض، بھائی میں نماز پڑھ رہی تھی، میں استنجے میں تھی، آپ بھی تھوڑا سا سوچ سکتے ہو، اتنے زیادہ جو ہے آپے سے باہر کیوں ہو جاتے ہو؟ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ ہمارا مزاج ہے، اس مزاج کی وجہ سے یہ جو غلط مزاج ہے، اس غلط مزاج کی وجہ سے ہم آپس میں جھگڑے کر لیتے ہیں۔ کیا کر لیتے ہیں؟ جھگڑا کر لیتے ہیں، اور ایک دوسرے سے ناراض ہو جاتے ہیں، بدگمانیاں پیدا کر لیتے ہیں۔ کیا کر لیتے ہیں؟ ایک دوسرے سے بدگمان ہو جاتے ہیں، اور پھر اس کی وضاحت بھی نہیں کرتے۔ جو میں نے سوچ لیا وہ صحیح ہے، ویسا ہی ہے، یہ آدمی ایسا ہی ہے، مجھے کچھ نہیں پوچھنا، مجھے بھی تو عقل ہے، مجھے بھی تو سمجھ ہے، میں نے کوئی گھاس تھوڑی کھائی ہے، دھوپ میں بال تھوڑی سفید کیے ہیں۔ ایسے ایسے لاجک دے کر آدمی اپنا جو ازمپشن ہوتا ہے نا، جو اس نے سوچ رکھا ہے، اس کو جو ہے وہ جسٹیفائی کر لیتا ہے کہ ہاں یہ صحیح ہے۔ اور مزاج کی جلد بازی جو ہے یہ لوگوں کو کاروبار میں مالی نقصان کر دیتی ہے۔ مزاج کی جلد بازی ہے نا، وہ کیا اس سے بہت سی دفعہ آدمی کیا کر لیتا ہے؟ غلط فیصلے کر لیتا ہے، معاشی اعتبار سے اس کو نقصان ہو جاتا ہے، اور کاروباری اعتبار سے اس کو نقصان ہو جاتا ہے، اس کی گھریلو زندگی میں اسے بہت سارے جو ہے نقصانات ہو جاتے ہیں، اور فائدوں سے اور بہت ساری خیر سے آدمی کیا ہو جاتا ہے؟ محروم ہو جاتا ہے۔ تو یہ 2 خوبیاں ہیں، ہے نا، یہ 2 خوبیاں جو ہے اس کو خریدو، کہیں ملتی ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ اس کو پیسے دے کر بھی ملتی ہو تو یہ خوبیاں کیا کرنی چاہیے؟ خریدنی چاہیے۔ پیسوں سے بھی ملتی ہو تو خرید کے لاؤ، لیکن یہ چیزیں پیسوں سے خریدنے کی نہیں ہیں، یہ چیزیں نفس کو مارنے سے ملتی ہیں۔ کیسے ملتی ہیں؟ اپنے نفس کو مارو، اپنے نفس کو جھنجھوڑو، اپنے نفس پر قابو کرو، ہے نا، اپنے غصے کو ذرا دبا کے رکھو،
اور غصے پر قابو پا کر اس کے ذریعے سے اپنے اندر میں یہ خوبی جو ہے پیدا کرنے کی کوشش ہر انسان کو، ہر ایمان والے کو، ہر مرد کو، ہر عورت کو، پڑھا ہے، بے پڑھا ہے، امیر ہے، غریب ہے، شہری ہے، دیہاتی ہے، دین والا ہے، کم زیادہ دین والا ہے، کم دین والا ہے، بے دین ہے، ہر ایک میں یہ خوبی پیدا ہونی چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف فرمائی، اللہ پسند کرتے ہیں اس خوبی کو۔ کون پسند کرتا ہے؟ اللہ پسند کرتے ہیں اس خوبی کو۔ اللہ کا حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرماتے ہیں۔ ہاں، ایک موقع پر تو حضور نے یہ فرمایا کہ من اعطی حدہ من الخیر فقد اعطی من الخیر کلہ، کہ جس آدمی کے اندر میں سکون اور قرار موجود ہو، اس کا جتنا حصہ اسے دیا گیا اتنی بڑی خیر اللہ نے اس کو دے دی، اور جو اس خیر سے محروم کر دیا گیا وہ اتنی ہی بڑی خیر سے محروم کر دیا گیا ہے، اتنی ہی بڑی خیر سے وہ محروم کر دیا گیا ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مزاج کے اعتبار سے اور اپنی تعلیم کے اعتبار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ ضبط فرمانے والے ہیں۔ حضور کا علم اور حضور کے اخلاق اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلوں میں جلد بازی نہ کرنا، اس کی سینکڑوں مثالیں آپ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت میں مل جائیں گی۔ ایک واقعے کی طرف اشارہ کروں آپ کو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر تہمت لگی تھی، بہت جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک جذباتی قسم کا واقعہ ہے، ایک جذبات سے جڑا ہوا اور آدمی کے ایموشن سے جڑا ہوا بڑا عجیب و غریب خطرناک قسم کا واقعہ ہے۔ کسی کی بیوی پر تہمت لگ جائے، آپ اپنے بارے میں سوچو کہ میری بیوی پر اگر کوئی تہمت لگ جائے تو میں کیسے، میرا بیہیویئر کیا ہوگا، میں کیسے جو ہے اپنے آپ کو پیش کروں گا، اور کس طرح سے میں اس مسئلے کو ٹیکل کروں گا۔ ایک تو یہ ہے کہ آدمی کہے کہ نہیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا، اور پرواہ نہ کرے، ایسا ہے ہی نہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، اور اس کی کوئی پرواہ نہ کرے، یہ الگ بات ہے۔ لیکن اگر آپ یہ سوچنے لگ جاتے ہیں کہ ہاں ایسا ہو سکتا ہے، ایسا ہو سکتا ہے، خدا نہ خواستہ، تب آپ جو ہے کس قسم سے جو ہے اس کو ڈیل کرتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کان مبارک پر جب یہ بات پڑی کہ مدینہ منورہ میں لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نعوذ باللہ وہ ان پر تہمت ہے، ان پر کیا ہے، ان پر تہمت ہے کہ وہ اونٹ پر ایک فلاں آدمی کے ساتھ، جو کہ خود صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ ایک تفصیلی واقعہ ہے، سفر کا واقعہ ہے، سنا بھی ہوگا کبھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ خود فرماتی ہیں کہ میں اس زمانے میں بالکل دبلی پتلی ہلکی پھلکی تھی، سفر میں ساتھ تھی، میں استنجے کے لیے چلی گئی، پیچھے سے حضور کا قافلہ روانہ ہو گیا، حضور کو بھی پتہ نہیں تھا میرے بارے میں، اور جو میرا اونٹ چلانے والے تھے، جو ہودج رکھنے والے تھے، پالکی ہوتی ہے نا، پالکی جس میں عورتوں کو بٹھایا جاتا ہے، وہ پالکی رکھنے والے جو لوگ تھے انہوں نے اٹھا کے پالکی رکھ دی، انہیں پتہ نہیں چلا کہ آدمی اندر موجود ہے یا نہیں ہے۔ جب میں واپس آئی تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ قافلے کے پیچھے جو لوگ چلتے تھے، جو قافلے کا سامان اور تھوڑی آس پاس کی نگرانی کے لیے ہے نا، اسپائی کے طور پر کچھ لوگ قافلے سے 2-4 کلومیٹر دور چلا کرتے تھے، یہ حضور کا دستور تھا کہ قافلہ جا رہا ہے 2-4 کلومیٹر ادھر کوئی آدمی چل رہا ہے، ادھر 2-4 کلومیٹر پیچھے سے 2-5 کلومیٹر ایک آدمی آ رہا ہے، تاکہ کوئی دشمن، کوئی نقصان پہنچانے والا کہیں ادھر ادھر سے آئے تو
نظر آ جائے. تو یہ پیچھے سے آ رہے تھے, انہوں نے دیکھا کہ کوئی خاتون سو رہی ہے, انہیں جگایا یا ان کی آواز سے اٹھ گئی, پھر وہ انہیں اپنے اونٹ پر بٹھا کر لے گئے. بہرحال یہ بات جب مشہور ہو گئی, جب پیچھے سے آئے, قافلے میں ملے, لوگوں نے دیکھا, اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو ہے تہمت کی بات مدینہ منورہ میں چل پڑی. حضرت عائشہ کے پاس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ان سے پوچھا کہ عائشہ کوئی ایسی بات ہوئی ہے نا, کچھ ایسا ہوا ہے, کچھ ایسا ہوا ہے, آپ سوچو, ہے نا. ہم کیا کرتے ہیں, ہمارے جیسا آدمی کیا کرے گا, چل نکل گھر سے, ہیں بھائی کچھ نہیں ہے, سنو تو صحیح میری بات, نکل گھر سے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ واقعہ ہوتا رہا اور 1 مہینہ لگا. کتنا مہینہ لگا؟ 1 مہینہ لگا. حضور نے متعدد مرتبہ ان سے بات کرنے کی کوشش کی, اور یہی نرمی کے ساتھ کہ تم اپنے بارے میں اپنی وضاحت کرو, کوئی غلطی ہوئی ہے, کوئی لغزش ہو گئی ہے, کوئی بات ہوئی ہے تو بتا دو, ہے نا. کہا کہ مجھ سے کوئی غلطی نہیں ہوئی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا اچھا ایسا کرو, ہے نا, تم بھی دکھی ہو, میں بھی دکھی ہوں, تھوڑے دن تم امی کے پاس چلے جاؤ, والد صاحب کے گھر چلے جاؤ, اور انہیں کوئی بات پیش آئی ہے تو والدہ کو بتا دو. کیا مجھے کہیں بھی نہیں جانا, اور میں یہیں رہوں گی, اور اللہ ہی میرا فیصلہ کرے گا, اللہ ہی میرا فیصلہ کرے گا. روایات میں آتا ہے کہ 1 مہینے کے بعد اللہ کی طرف سے قرآن نازل ہوا, اور سورہ نور کی وہ آیات نازل ہوئیں جن آیات سے اللہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک دامنی بیان کی. اللہ پاک. تو ایسے بہت سارے واقعات زندگی میں, آدمی کے زندگی میں اتار چڑھاؤ کے آتے ہیں, غصے کے آتے ہیں, پریشانی کے آتے ہیں, دکھ کے آتے ہیں, غم و غصہ کے آتے ہیں. جب آدمی, اسی وقت آدمی کی جلد بازی, اور اسی وقت آدمی کا صبر, اور اسی وقت آدمی کی قوت برداشت کو ناپا جا سکتا ہے. اس وقت جو آدمی جو ہے صبر سے رہتا ہے, برداشت کرتا ہے, اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے, اور فیصلہ کرنے میں جلد بازی نہیں کرتا ہے, اور سکون سے سوچتا ہے, اپنے ملنے جلنے والوں سے خیر خواہ اور ہمدرد لوگوں سے مشورہ کرتا ہے, اللہ سے دعا کرتا ہے, تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو کیا کر دیتے ہیں, راستہ سجھا دیتے ہیں. اللہ پاک اس کو خیر کا راستہ سجھا دیتے ہیں, اور اس مشکل میں سے آدمی کیا ہو جاتا ہے, اس مشکل کام سے, مشکل مسئلے سے, اس مشکل صورتحال سے وہ کیا ہو جاتا ہے, نکل جاتا ہے. وقتی طور پر بندے پر آئی ہوئی ایک آزمائش ہوتی ہے جو ان 2 خوبیوں سے پار کی جا سکتی ہے نا. ایک آدمی اگر پانی پار کرنا ہو اسے, تو اس کو کیا آنا چاہیے بھائی, اگر پانی میں سے پار ہونا ہے تو اس کو کیا آنا چاہیے, تیرنا آنا چاہیے, تیرنا آنا چاہیے. ہاں, اگر تیرنا آتا ہے پھر چاہے مولوی صاحب ہو, چاہے انجینئر صاحب ہو, چاہے ڈاکٹر صاحب ہو. وہ ایک لطیفہ مشہور ہے کہ جہاز کشتی میں کچھ لوگ جا رہے تھے. اب ملا جو ہوتا ہے, کشتی چلانے والا ہوتا ہے, اب اس سے پوچھ رہے تم کہاں تک پڑھے لکھے ہو. بھائی میں تو پڑھا لکھا نہیں ہوں, میرا باپ کشتی چلاتا تھا, میں بھی کشتی چلاتا ہوں, مجھے کیا پڑھنا لکھنا آئے گا. تو تم نے زندگی میں کچھ بھی نہیں کیا, ہے نا. ایک ڈاکٹر بیٹھا ہے, ایک انجینئر بیٹھا ہے, ایک مولانا صاحب بیٹھے ہیں, ہے نا, ایک پروفیسر صاحب بیٹھے ہیں, سب جو ہے اس کا کیا کر رہے ہیں, مذاق اڑا رہے ہیں. تھوڑا دریا میں گئے تو پھر کیا آنے لگے, ہچکولے آنے لگے, ہے نا, اور سمندر میں کشتی جو ہے وہ جھولے کھانے لگی, اور وقت آ گیا کہ اب کشتی ڈوبے گی. تو اس ملا نے پوچھا کہ تم لوگوں کو تیرنا آتا ہے, تم لوگوں کو تیرنا آتا ہے. انہوں نے کہا ہم کو تیرنا نہیں آتا. تو تم نے زندگی میں کچھ نہیں کیا, مرو آج. تم نے بھی زندگی میں کچھ بھی نہیں کیا, آج مرو. میں تو تیر کے نکل جاؤں گا, میں تو تیر کے نکل جاؤں گا. تو وہ تیرنا بھی آدمی کے لیے کبھی کبھی زندگی میں سب کچھ ہو جاتا ہے. سمجھ آئی بات؟ تو تیرنا ہو, پانی کو پار کرنا ہو,
تو تیرنا آنا چاہیے. زندگی کے ان مسائل سے گزرنا ہو تو یہ دو خوبیاں آدمی کے اندر ہونی چاہیے کہ اس کے اندر قوت برداشت ہو، صبر ہو، جلد بازی نہ ہو، مزاج میں سکون ہو، اور طبیعت جو ہے وہ قوت برداشت کے ساتھ زندگی گزارے. تو پھر بڑی سے بڑی مشکل بھی اللہ تعالیٰ بندے کے لیے کیا کر دیتے ہیں؟ آسان کر دیتے ہیں. گھریلو مشکل کو بھی آسان کر دیتے ہیں، ہے نا. کاروباری مشکلات کو بھی اللہ تعالیٰ آسان کر دیتے ہیں، ہے نا. کوئی سماجی پریشانی ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ دور کر دیتے ہیں. بڑی بڑی ذلتوں سے، بڑی بڑی ذلت کے نقشوں سے، ذلت نظر آ رہی ہے ایسی جگہوں سے اللہ تعالیٰ انہی خوبیوں سے انسانوں کو کیا کر دیتے ہیں؟ پار کرا دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ خوبیاں ہم میں پیدا فرمائے، ہمارے مردوں میں، عورتوں میں، ہم نوجوانوں میں خاص کر جو ہے اللہ تعالیٰ ان خوبیوں کو پیدا فرمائے کہ ان کمیوں کی وجہ سے بسا اوقات آدمی کا کاروبار، آدمی کا گھرانہ، آدمی کی ازدواجی زندگی جو ہے وہ تباہ و برباد ہو جاتی ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.